بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 6 صورتوں میں آیا ہے، جن میں سورۃ النساء، سورہ آل انعام، سورہ یونس، سورہ الانبیاء، سورہ القلب اور سورہ الصفات شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نام کے ساتھ ساتھ کچھ مقامات پہ صاحب الحوات یعنی مچھلی والا کہہ کر بھی پکارا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 800 قبل مسیح کا تھا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو ننوا میں ایک قوم کی ہدایت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ جب انہیں نبوت ملی تو آپ علیہ السلام کی عمر 28 برس تھی۔ ننوا ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس میں تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یونس کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اس وقت ننوا کے لوگ کفر اور شرک میں حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور بت پرستی سے باز کیا، لیکن اس قوم نے ان کی نہ سنی اور سرکشی پہ قائم رہے۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ 3 دن میں تم لوگوں پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام نے آج تک کوئی جھوٹی بات نہیں کی۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم آج رات یونس علیہ السلام کا پیچھا کریں گے۔ اگر تو انہوں نے رات اپنے گھر میں گزاری تو کوئی خطرہ نہیں، لیکن اگر وہ رات سے پہلے شہر چھوڑ گئے تو اس کا مطلب ہم پہ عذاب ضرور آئے گا۔ شام ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام کسی کو بتائے بغیر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اگلی صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ ننوا شہر کے اوپر بادل جیسا کالا دھواں چھا گیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو ہر جگہ ڈھونڈنے لگے تاکہ ان پہ ایمان لے آئیں اور عذاب سے بچ سکیں۔ جب بہت ڈھونڈنے پہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کہیں نہ ملے تو لوگوں نے اللہ کے حضور رونا شروع کر دیا اور سچے دل سے توبہ کر لی اور کہا کہ ہم یونس علیہ السلام کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ انہوں نے لوگوں کی توبہ قبول کر لی اور ان کے حال پہ رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں، پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ وہ ایمان لاتی اور اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دن گزر گیا ہے اور عذاب نہیں آیا تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ لوگ اب انہیں جھوٹا کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ اہل ننوا سچے دل سے توبہ کر چکے ہیں اور اسی وجہ سے ان سے عذاب ہٹا دیا گیا ہے۔ انہیں اب یہ ڈر تھا کہ ننوا کے لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے شہر واپس نہیں جائیں گے، لہٰذا وہ بحیرہ روم کی طرف چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے جہاں ایک کشتی کھڑی تھی۔ کشتی میں بیٹھے لوگ آپ علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو بغیر کرائے کے سوار کر لیا اور یوں ہی سمندری سفر شروع ہوا۔ جب کشتی سمندر کے درمیان پہنچی تو اسے آفت نے آ گھیرا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ کشتی کھڑی ہو گئی اور کچھ میں آتا ہے کہ کشتی کو بھنور نے گھیر لیا تھا۔ اس وقت یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو جائے تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پہ نہیں پہنچتی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ دیا جائے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی سمندر میں پھنس گئی تو اعلان ہوا کہ ہماری کشتی میں کوئی گنہگار، ظالم یا کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ سب پہ مصیبت نہ آئے۔ اس پر یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی وہ گنہگار ہوں جس کی وجہ سے یہ کشتی پھنس گئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی اجازت کے بغیر شہر چھوڑنے کو گناہ سمجھا اور اب انہیں اس پہ بہت ملامت تھی۔ کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کے احترام میں ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ قراندازی میں جس کا نام نکلے گا اسے سمندر میں پھینکا جائے گا۔ جب قراندازی ہوئی تو اس میں بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس کے بعد کشتی کے سوار لوگوں نے بار بار قراندازی کی تاکہ آپ علیہ السلام کو بچایا جا سکے، لیکن ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام ہی قرآن میں سے نکلتا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ الصفات میں اس قراندازی کا ذکر بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے ہی تھا، جبکہ وہ اس کشتی کی طرف بھاگ گیا جو بھری ہوئی تھی۔ پھر قرع ڈالا گیا تو وہی خطا کاروں میں سے تھا۔ پھر مچھلی نے اسے لقمہ بنا لیا اور وہ پشیمان تھا۔ بار بار قرآن اندازی میں آپ علیہ السلام کا نام نکلنے کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالنا ہوگا، کیونکہ شاید اسی میں اللہ کی مرضی ہے۔ اسی وقت ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے کشتی کے قریب آ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے تو مچھلی نے انہیں نگل لیا، لیکن وہ باحکم خدا صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں قید ہونا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک امتحان تھا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب وہ بگڑ کے چلا گیا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس پہ گرفت نہ کریں گے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام سمجھے کہ وہ مر چکے ہیں، لیکن پاؤں پھیلانے پہ احساس ہوا کہ وہ زندہ تھے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس اسی وقت ہو گیا تھا جب کشتی بھنور میں پھنسی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ ان پہ آزمائش اسی وجہ سے آئی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو عذاب کی خبر دینے کے بعد اللہ کے حکم کے بغیر ہی انہیں اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے تو وہ مچھلی انہیں سمندر کی تہ میں لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں پہ بھی لے جایا کرتی تھی۔ یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اس بارے میں روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ 5 دن رہے، بعض کے مطابق 7 دن، کچھ روایات میں 40 اور یہاں تک کہ چند روایات کے مطابق وہ کچھ گھنٹے ہی مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورہ انبیاء میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر کو اس نے ہمیں تاریکیوں میں پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے ہی قصور کیا۔ اس دعا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے بحفاظت اگل دیا۔ جس جگہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگلا وہ بالکل ویران جگہ تھی، وہاں نہ کوئی درخت تھا اور نہ ہی سبزہ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہایت کمزور ہو چکے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پہ رحم کھایا اور ان کے نزدیک کدو کی ایک بیل اگا دی، اور ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم پہ آپ علیہ السلام کو صبح شام اپنا دودھ پلاتی تھی۔ کچھ دن بعد جب یونس علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اپنی قوم کے پاس لوٹ گئے۔ وہ سب لوگ آپ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے یونس کی دعا کے ساتھ دعا کی اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔